بن عبد الله الأنصاري فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني عذافا فقلت له إذك بالله أبدا من عذاف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء يماني فغطيني بي فأتيت بالكساء يماني فغطيته بي وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كان البدر في ليلته تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرتين وسمرة فوادي فقال يوم إني شمت ذكرى طيبة كنار جدي سلفا قلت نعم إن جئتك تحت الكساء فاقبل الحسن ناف الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتعزل يكرمك آقا تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي صاحب حوزي قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وسمرة فوادي فقال يوم إني شمت ذكرى طيبة كان رأي جدي سلفا قلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فإن الحسين ناف الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله أتعزو يكرمك ما تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي وشعفي وماتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني شمت ذكرى طيبة كان رأيك وابن أمير رسول الله فقلت نعم ها هما ولديك تحت الكساء فاقبل علي ناف الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزل يذكركم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيع خليفتي وصاحب الوعي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت ناف الكساء وقلت السلام عليك يا بدر يا رسول الله أتعزل يذكركم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بذاتي كفرت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بالطرف الكساء وأمي بيدهم إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصم نعمتي لهم لم يدمهم دمي يلمني ما يلمهم ويزنوني ما يزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ود لمن أداهم ومحب لمن عبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك بركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وزب عنهم الرجس تطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مودية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة أولئك الخمس الذين هم تحت الكساء. فقال من جبرائيل يا رب ومن تحت وقال عز وجل وما دين الرسالة وفاطمة وأبوها وبالها ومنها. فقال جبرائيل يا رب تعزلني أنا
سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأرسلني جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي أعلى قد أذن ليكون معكم فاعتذروا يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يمينا وإليه إنه نعم قد أذنت لك فبطل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال النبي عليكم يقول إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. فقال رسول الله يكبرني مع الجلوس نعز تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي باسمه لك نبي استفاني برسالته نرجو ما ذكر خبر نازا في محفل من محفل على الأرض وفي جمع مشيئتنا ومبينا إلا من نزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم من أن يتفرقوا. فقال لولي الإسلام زوال الله فوزنا وفوز شكرا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي باسم بلك نبي استفاني برسالتي نرجو ما ذكر خبر هذا في محفل من محافلي على الأرض وفي جميع شيء وبينا وفي ممول فرج الله مه ولا مغمول كجل ومه ولا تعلم واجة لك جل حاجاته. فقال لي الإسلام زوال الله فوزنا مسجد كذلك الشيطان فوز في الدنيا والآخرة ورب الكعبة الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب سے پہلے نور سے حق نے بنائے پنجے تن سب سے پہلے نور سے حق نے زمین پر صورت قرآن آئے پنجے تن جس طرح تطہیر میں یکجا جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہیں پانچ حرف اس طرح ذات محمد میں سمائے پنجے تن سب سے پہلے نور سے بر محمد علی محمد صلوات. بارہ دیگر نعرے صلوات. رسول اللہ کے نائب علی بن ابی طالب
رسول اللہ کے نائب علی طالب کتاب اللہ کے کاتب علی بن ابی طالب رسول اللہ کے نام جنود کفر پر غالب علی ابن ابی طالب لوائے شرع کے ناصب علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے کہوں کیوں کر نبی سے تھا سوا قرب خدا حاصل کہوں کیوں کر نبی سے تھا سوا قرب خدا سے وہ اس جانب بھی اس جانب علی بن ابی طالب رسول اللہ کے نائب عرب کے شہ سواروں نے کہا دیکھا جو دل پر عرب کے شہ سواروں نے کہا دیکھا جو دل پر زہر راکب علی بن ابی طالب رسول اللہ کے نائب کہیں مطلوب ہر طالب نہ ہم بندے انہیں کیوں کر خدا مطلوب ہے طالب علی بن ابی طالب رسول اللہ کے نائب سورہ فاتحہ برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات جب خواب میں حسین کو دیکھا یزید نے جب خواب میں حسین کو دیکھا یزید نے ڈر کر جھکایا فرقے ندامت پلید نے فرمایا اس سے روکے یہ شاہ شہید نے کیا طول کھینچا ہے تیرے ظلم شدید نے آخر یہ ظلم آل پیمبر پاک کب تلک میں بے کفن ہوں قید میں زینب اب تلک جب خواب میں حسین کو دیکھ
ظالم ہے اب تو رحم کے قابل، نبی کی آل زندہ سے ایسے تنگ ہیں جو زیست ہے محال، اور دختر صغیر کا میری ہے غیر حال، روتی ہے یاد کر کے پدر کو وہ خردو، مشغول میری روح ہے فریادو آہ میں، یہاں سر تڑپ رہا ہے بدن قتل گاہ میں، جب خواب میں کو دیکھا یزید، گھبرا کے چونکا خواب شقاوت سے بے حیا، اور حال قیدیان ستم پوچھنے لگا، ایک نے کہا کہ غل ابھی رونے کا تھا بپا، سنتے ہی خادموں سے یہ مکار نے کہا، سنتے ہی خادموں سے یہ مکار نے کہا، لے جاؤ تشت میں سر شاہ مدینہ کو، ارے دیکھے سے اس کو ہوگی تسلی سکینہ کو، جب خواب میں حسین کو بر محمد وآل محمد صلوات۔ غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے، ریش جس کی لہو میں ڈوبی، رگیں بھی سوکھی ہوئی ہے جس کی، بھری ہے زلفوں میں خاک ہائے، کٹے ہیں لب اور جبی ہے زخمی، آیا ہے چہرے سے غم بلا کے، ہو جیسے مارا رلا رلا کے، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے، چلا تھا جس وقت اس پہ خنجر، تھا گود میں فاطمہ کی یہ سر، کھڑی تھی 70 قدم پہ زینب
سے شمر نے سر ٹپک رہا تھا لہو زمیں پر. غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے. سوارنوں کے سنا پہ ہو کر چلا ہے کرب و بلا سے یہ سر. نظر ہے اکبر کی سر کی جانب، عجیب غربت کا ہے یہ منظر. کرے یہ اکبر سے جب بھی باتیں تو خون روتی ہیں اس کی آنکھیں. غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے. نظر پڑے جب بہن کے سر پر پکار عباس کو تڑپ کر. تماچے جب بھی سکینہ کھائے زمین پہ گر جائے ہائے یہ سر. کوئی جو عابد پہ ظلم ڈھائے پکارے نیزے سے ہائے ہائے. غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے. گری تھی ناکے سے جب سکینہ، بآواز بلند نعرہ صلوات. آج بی بی سکینہ کا میں سلام پڑھنے جا رہا ہوں. وہ بی بی جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی، مگر جب زندان میں بابا کا سینہ نہیں ملا نا تو بابا کا سر پکڑ کے یہ کہہ رہی ہیں بی بی سکینہ، بابا کا سر پکڑ کے یہ کہہ رہی بی بی سکینہ کہ بابا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، بابا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. اور کس انداز میں کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا، تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا. یاد آتا ہے وہ آپ کا سینے پہ سلانا، منہ چومنا اور گود میں شفقت سے بٹھانا، ننھے سے میرے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگانا. اب پوچھنے والا میرا کوئی نہیں بابا، تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا. تو فرمایا تھا یہ آپ نے مٹی پہ سلا کر، سو جانا جہاں تجھ کو سلائے تیری مادر. یہ دیکھ کے بیٹھی ہوں میں زندان کی زمین پر، میں آج بھی اس بات کو بھولی نہیں بابا، تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا. میں کیسے کہوں کیسی
کانوں میں وہ میرے ہی گوہر تھی، رملہ سے مگر کچھ بھی میں بولی نہیں بابا، تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا، ایک موڑ پہ ظالم نے ستایا مجھے ایسے، لے آیا مجھے وہ سرے عباس کے آگے، اور سامنے ان کے مجھے مارے تھے تماچے، سب سہ گئی چپ چاپ میں روئی نہیں بابا، تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں۔ ایک دفعہ سورہ الحمد 3 مرتبہ، سورہ اخلاص اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک ہدیہ کریں۔ تمام شہیدوں کو، شہید ملت، شہید ملت جعفریہ، شہید شیعہ، شہید مسلمان، اور خصوصاً یاد فرماتے ہوئے شہید رہبر سید علی حسینی خامنائی اور تمام مرحومین، کل مومنین، کل مومنات، کل شہداء ملت جعفریہ کو یاد فرماتے ہوئے الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وجد الحسن والحسین ابا القاسم مصطفیٰ محمد ولعن اللہ من ادائمت وعلى ادائهم اجمعین على قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ التعالی فی کتابہ المجید والقرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من حسین، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ سب سے پہلے تمام حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، ملک ہے، حی القیوم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کی خدمت میں۔ صلوات۔ عزیزان محترم، حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے بھی میرے بیٹے حسین سے محبت کی اس پر اللہ نے جنت واجب کر دی ہے۔ ہر ذی روح نے اپنی اپنی عقل کے مطابق امام حسین سے محبت کی ہے۔ پاکستان کے بہت بڑے شاعر ہیں، شاعر اہل بیت شہید محسن نقوی، ان کی ایک نظم ہے کہ جس کو میں نے اپنا سرنامہ کلام کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ 5 ہستیاں ایسی ہیں کہ جو یہ ڈیفائن کر رہی ہیں، یہ دلیل دے رہی ہیں کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔
جس میں سے میں تین بیان کروں گا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں 5 کی 5 بیان کرتا. پہلی ہستی ہیں سردار ملائک، شاگرد امیر المومنین، سید ملائکہ جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام. یا علی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دلیل دی ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. یہ دلیل دے رہے ہیں حضرت جبرائیل. کیسے دلیل دے رہے ہیں؟ کہ جب 3 شعبان کو صحن سیدہ سلام اللہ علیہا میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو اللہ نے کہا اے حضرت جبرائیل جائیے میری نیابت میں میرے محبوب کو حسین کی ولادت کی مبارک باد دے کر آئیے، اور اکیلے نہ جائیے گا، 1 ارب ملائکہ کی فوج کو ساتھ لے کر جائیے گا، اور صرف آج نہیں بلکہ 40 دن تک جائیے گا اور مبارک باد دے کر آئیے گا. اب حضرت جبرائیل 1 ارب ملائکہ کی فوج کو ساتھ لے کر چلے. جب چلے تو گزر ایک جزیرے سے ہوا. وہ جزیرے پہ ایک ملائکہ تھا، ملک تھا کہ جو اللہ کے عذاب کا شکار تھا. نام تھا فطرس. سب جانتے ہیں جناب فطرس کون ہے، واقعات ذہن میں آ گئے ہوں گے. اب آپ میرے انداز میں سنیں. اب انہوں نے کہا جبرائیل کیا معاملہ ہے، کیا قیامت آ رہی ہے یا عرش خدا خالی ہو رہا ہے کہ جو آپ لوگ اتنا بڑا قافلہ بنا کر جا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے جھوم کر خوشی سے کہا نہ عرش خدا خالی ہو رہا ہے نہ قیامت آ رہی ہے، بلکہ قیامت کے مالک حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. اللہم صلی اللہ یا قیامت کے مالک امام حسین تشریف لا رہے ہیں. جب یہ کہا نا تو فطرس نے کہا کہ جبرائیل مجھے اس جزیرے پر 6000 سال ہو گئے ہیں اللہ کے عذاب میں. میں نے آدم کو آتے دیکھا، میں نے نوح کو آتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آتے دیکھا، میں نے موسیٰ کو آتے دیکھا، میں نے حسین کے نانا کو آتے دیکھا، میں نے مولائے کائنات کو خدا بند عالم کے گھر میں آتے دیکھا، میں نے حسین کی والدہ گرامی کو آتے دیکھا، میں نے حسین کے بھائی امام حسن مجتبی کو آتے دیکھا. لیکن میں نے جب امام حسین آئے تو آپ لوگ اتنا پروٹوکول لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. جب یہ کہا نا تو مایوس ہوئے کہ میں نہیں جا سکا، میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوں. جب یہ کہا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ فطرس مایوس نہ ہو، اللہ نے حضرت امام حسین کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ گناہ گاروں کو جہنم سے نجات دلا سکیں اور جنت کے راستے پہ لے کر آ سکیں. یہ ہے امام حسین علیہ السلام. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. آباد مرد آباد مرد آباد. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. دوسری ہستی ہیں سفیر امام حسین علیہ السلام. سفیر امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام. حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہے دوسری ہستی. جب ابن مرجانہ ملعون نے حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر لیا تو انہیں اپنے قصر میں بلایا، اور جب وہ آ گئے تو وہ کہنے لگا
کہ کیا بات ہے مسلم، تم نے مجھے سلام نہیں کیا. حضرت مسلم کا تاریخی جملہ ہے میرا حسین کے علاوہ کوئی اور امیر نہیں ہے. جب یہ کہا نا تو ابن مرجانہ نے ایک مرتبہ کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم زنجیروں سے گرفتار ہو، چوٹیں تمہارے ہر جگہ لگی ہوئی ہیں، پیاسے ہو، پھر بھی تمہارے دل میں اتنی حسین کی محبت. جب یہ کہا تو حضرت مسلم نے کہا ابن مرجانہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. جب یہ کہا نا تو کہا کہ امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جب تک چاند و سورج کی گردش جاری رہے گی حسین کی امامت جاری رہے گی. حسین طاہر ہیں، حسین مطہر ہیں. طاہر وہ ہے کہ جو خود پاک ہو، اور مطہر وہ ہے جو دوسروں کو طہارت بانٹتا پھرے. یہ ہے امام حسین علیہ السلام. جب یہ کہا نا آپ تیسری ہستی میں آ جائیں. تیسری ہستی ہے آپ کے بابا حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات پڑھیں محمد. تیسری ہستی ہے مولا کائنات. اب ایک دفعہ امام مسجد نبوی میں ہیں مولا علی علیہ السلام. وہاں پر نمازی بھی موجود ہیں. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اپنی عبادت میں ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے. اسی دن امام حسین ایک کونے میں اپنی عبادت کر رہے تھے تو مولا انہیں دیکھنے لگے. وہاں پر سلمان فارسی بھی موجود ہیں. حضرت سلمان جب انہیں دیکھا تو کہا مولا جس طریقے سے آپ حسین کو دیکھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ حسین کو حسن سے زیادہ چاہتے ہیں. جب یہ کہا نا کہ آپ حسین کو حسن سے زیادہ چاہتے ہیں تو مولا نے کہا سلمان نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. حسین اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. روز قیامت حسین ہم اہل بیت علیہ السلام کا سرمایہ ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. یا علی یا علی اللہم صلی علی. اپنے موضوع کو جلدی سے کمپلیٹ کرتے ہوئے ایک واقعہ آپ سب کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. حضرت جبرائیل اور حضرت اسرافیل ایک روز عرش پر بات کر رہے تھے تو حضرت اسرافیل نے کہا جبرائیل میں آپ سے زیادہ اول ہوں. جب یہ کہا تو حضرت جبرائیل نے کہا کیسے آپ مجھ سے زیادہ افضل ہیں، ہمیں اللہ نے ایک بنایا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، آپ بھی ملک ہیں میں بھی ملک ہوں. جب یہ کہا تو حضرت اسرافیل نے کہا دیکھیے جبرائیل میں آپ سے زیادہ افضل اس لیے ہوں کیونکہ میں ان 8 فرشتوں میں سے ہوں جنہوں نے عرش خدا کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کے رکھا ہے. میں وہ ملک ہوں کہ جب روز قیامت والے دن سور پھونکی جائے گی وہ سور میں پھونکوں گا. میں وہ ملک ہوں جو اللہ سے زیادہ نزدیک ہوں. جب یہ کہا تو حضرت جبرائیل مسکرائے اور کہا کہ میں جانتا ہوں میں آپ کے سارے کمالات مجھے معلوم ہے کہ آپ کتنے افضل ہیں، لیکن اب آپ میرے کمالات سنیے. میں وہ ملک ہوں کہ جب اللہ کو کسی پیغمبر کے پاس کوئی پیغام بھیجنا ہوتا ہے وہ میں لے کر جاتا ہوں. میں وہ ملک ہوں کہ جب یہ سورج یا چاند کو گرہن لگانا ہوتا ہے وہ میں لگاتا ہوں. میں وہ ملک ہوں کہ جب اللہ کو کسی امت پر عذاب نازل کرنا ہوتا ہے وہ میں کرتا ہوں. جب یہ کہا نا تو آواز قدرت آئی کہ اے میرے ملائکہ خاموش
میں نے کچھ ایسی ہستیاں بھی بنائی ہیں کہ جو سب سے زیادہ افضل ہیں. اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی تو نہ یہ کائنات ہوتی، نہ یہ زمین ہوتی، نہ ہی یہ عرش ہوتا. اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی تو نہ یہ نہریں ہوتی، نہ نہروں میں کشتیاں ہوتی. اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی تو آپ بھی نہیں ہوتے. اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا. حضرت جبرائیل اور حضرت اسرافیل نے پوچھا پروردگارا وہ ہستیاں کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ عرش کی طرف دیکھیں. جب عرش کی طرف دیکھا تو وہاں پہ پنجتن پاک کا نام لکھا تھا. حضرت جبرائیل نے ہاتھ جوڑے کہا پروردگارا مجھے تیری عزت کی قسم مجھے ان کا غلام بنا دے. ہم حضرت جبرائیل سے سوال کریں گے کہ نہ آپ نے ولایت مانگی، نہ نبوت مانگی، آپ نے آل محمد کی غلامی کیوں مانگی؟ حضرت جبرائیل نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے کہ جو مزہ آل محمد کی غلامی میں ہے، جو مزہ حسنین کا جھولا جھلانے میں ہے، وہ مزہ کہیں اور نہیں ہے. صلوات پر محمد آل محمد. حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کو، شہزادی سکینہ کو امام حسین نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے. خالی جناب زینب سلام اللہ علیہ فاتح شام نہیں ہے، شہزادی سکینہ بھی سلام اللہ علیہ بھی فاتح شام ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو پہلے شہید ہوا وہ اس کی مصیبت زیادہ تھی، جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ تھی، یا جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت سب سے بڑی تھی. میں نہیں جانتا کہ جو قیدی تھے ان میں سے سب سے بڑی مصیبت کس کی تھی، لیکن تمام قیدیوں کی مصیبت ایک طرف، لیکن شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کی مصیبت ایک طرف ہے. عزیزان محترم، شام کا زندان ہے. امام سید سجاد اکثر شام کے وقت شہزادی سکینہ کو لے کر باہر بیٹھ جایا کرتے تھے، شاہراہ عام میں بیٹھ جایا کرتے تھے. تو لوگ کہتے تھے یا فرزند رسول یہ ہمارے لیے گوارا نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے شاہراہ عام پر بیٹھے ہیں، ایسا کیوں؟ تو مولا کہتے ہیں کہ ہمارا زندان اتنا تنگ ہے کہ وہاں پر سیدانیہ سکون سے پاؤں پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتی. شہزادی زینب سے جب کوئی پوچھتا تھا نا کہ آپ کے لیے سب سے مشکل وقت کون سا تھا، شہزادی کہتی ہیں کہ ہمارے زندان کی چھت نہیں تھی. زندان کی چھت نہیں تھی. ایک بچی جب سورج غروب ہوتا تھا تو گریا کرنے لگتی تھی. وہ بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، وہ گریا کرتے کرتے سو جایا کرتی تھی. ایک روز جب شہزادی زینب کو اپنے سر پہ ہاتھ محسوس ہوا تو شہزادی نے اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو آپ سمجھ گئی ایک ننھا سا ہاتھ شہزادی سکینہ کا ہے. آپ نے پوچھا کہ بیٹی سکینہ کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ تو شہزادی نے کہا پھوپھی اماں مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے. جب یہ کہا نا تو شہزادی نے کہا بیٹی آپ کے بابا تو کربلا میں شہید ہو گئے. شہزادی نے رو کر کہا کہ نہیں پھوپھی اماں میرے بابا یہی ہیں، میرے بابا اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ دو شخصیات اور ہیں، ایک بوڑھی شخصیت ہے اور ایک بزرگ خاتون ہے. میرے بابا نے ان سے میرا تعارف بھی کروایا اور کہتے ہیں کہ یہ بیٹی سکینہ یہ آپ کے دادا علی مرتضیٰ ہیں، یہ آپ کی دادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. میری دادی نے مجھے اپنی آغوش میں بٹھایا، میرے کانوں کا بوسہ لینے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹی اب آپ کے کان دکھتے تو نہیں ہیں، آپ کے کانوں کا زخم کیسا ہے؟ جب یہ کہا نا تو
تو شہزادی رونے لگی تو بیوی ام کلثوم نے کہا لاؤ بہن زینب مجھے دے دو، شاید بچی کو کچھ آرام آ جائے۔ جب یہ کہا تو تمام بیویوں نے باری باری شہزادی سکینہ کو گود میں لے لیا۔ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ امام سید سجاد نے کہا لائیں پھوپھی اماں مجھے دے دیجئے۔ ہائے میرے مظلوم امام، مولا نے اپنی زنجیریں سنبھالی اور مولا نے شہزادی کو گود میں لیا۔ جب شہزادی کو آرام نہیں آیا نا تو یزید ملعون نے کہا کہ یہ بچی رو کیوں رہی ہے؟ تو اس کے غلاموں، اس کے ملازم تھے، سپاہی تھے، ان لوگوں نے کہا بچی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے، بچی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ تو کہا نا جب یہ، تو اس نے کہا کہ جاؤ جا کر اس کے بابا کا سر اسے دے دو۔ وہ لے کر آیا ہے سر، تو شہزادی زینب نے کہا کہ اس کے بابا کا سر اس کو نہ دے، کیونکہ اس نے بابا کا سر اتنے قریب سے کبھی نہیں دیکھا۔ اس ظالم نے یہ سنا نہیں اور پھر شہزادی کو سر دیا۔ شہزادی نے رخسار پہ رخسار رکھا، بہن کرنا لگی، کہنے لگی بابا آپ کے بعد میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، بابا میرا دامن جلا دیا گیا، بابا مجھے تماچے مارے گئے۔ جب یہ کہا نا تو روتے روتے بچی خاموش ہو گئی۔ شاید بیویاں سمجھی شاید بچی کو آرام آ گیا ہے۔ جب کوئی حرکت نہیں کری تو شہزادی زینب نے کہا بیٹا سید سجاد سکینہ کو دیکھیے۔ جب امام سید سجاد نے شہزادی سکینہ کے نش پر ہاتھ رکھا تو امام نے کہا پھوپھی اماں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَدْهَمَتْ وَعَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین انہ خیر ناصر ومعین۔ الصلاة والسلام علی حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل، ثم الصلاة والسلام علی آلہ آل اللہ، واللعنة الدائمة على أعدائه أعداء الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمائی، توفیق عنایت فرمائی کہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعاگو ہیں کہ ہمارا اس فرش عزا پر آنا اور بانی کا یہ فرش عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ہم سب اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں محمد وآل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاکم اللہ، تقبل اللہ۔ ہمارے چھوٹے بھائی جس طریقے سے فرش عزا پر حاضر ہو کے اپنی اس غلامی کو، اس نوکری کو انجام دے رہے ہیں، خدا قبول کرے ان سے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہوگا
کہ کل کے دن ہم نے کچھ گفتگو کی, اس کا مختصر سا خلاصہ, کیونکہ زیادہ تر میری جو گفتگو ہے میرے چھوٹے بھائیوں سے ہے, تو آپ ہی سے میں پوچھنا چاہوں گا. آپ لوگ مجھے جواب بھی ضرور دیں گے, جیسے کہ جس طریقے سے کل جواب دے رہے تھے. دیکھیں, مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اس موضوع پہ گفتگو کی تھی کہ ہم کسی عقل مند انسان سے, ہم کسی سمجھدار انسان سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ کسی کام کو انجام دے اور اس کام کا کوئی ہدف اور مقصد نہ ہو. تو اب آپ لوگ مجھے بتائیں, کیا خدا کوئی ایسا کام کر سکتا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو؟ نہیں کر سکتا. خدا کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس کام کا کوئی فائدہ نہ ہو. اب خدا نے ہمیں خلق کیا تو یقیناً ہماری خلقت میں, ہمارے خلق کرنے میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. بالکل صحیح, کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے. تو ہمیں, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اس فائدے تک پہنچنا ہے کہ میں اپنی خلقت سے کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں. ایک یہ موضوع ہم نے ڈسکس کیا. اور دوسری بات, ہم نے انسان کی خلقت کی بات کی. ہم نے انسان کے خلقت کی بات کی کہ انسان کتنی چیزوں سے بنا ہے؟ 2 چیزوں سے بنا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ بالکل صحیح, پہلی چیز وہ ہے کہ جس کو روح کہا جاتا ہے. اور ایک اور چیز کیا ہے کہ جس سے انسان بنا ہے؟ بالکل صحیح, جسم. یعنی انسان ان 2 چیزوں سے بنا ہے, ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. اب آپ لوگ مجھے بتائیں, دیکھیں یہ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اب ہمیں ان دونوں چیزوں کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. خدا نے ہمیں یہ 2 چیزوں میں بنا کر بھیجا, ایک ہمیں جسم دیا ہے, ایک ہمیں روح دی ہے. اب جسم کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ بالکل صحیح, یعنی اگر ہم چاہتے ہیں اپنے جسم کی حفاظت کریں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں, ہم مختلف پھل کھاتے ہیں, ہم پانی پیتے ہیں. تو ہم یہ کام کیوں انجام دے رہے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے جسم کی حفاظت کریں. اب آپ لوگ مجھے بتائیں, یعنی جسم کی حفاظت کے لیے ہمیں غذا کی ضرورت ہے اور ہم اس غذا کو حاصل کرتے رہتے ہیں اور ہمارے جسم کی کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ حفاظت ہو رہی ہوتی ہے, ہمارا جسم پروان چڑھ رہا ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, کیا ہمارے روح کو غذا کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. ایسا ہی ہے, ہمارے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. ہم اپنے جسم کی فکر تو کر رہے ہیں, ہم کھانا کھا رہے ہیں, ہم پانی پی رہے ہیں, ہم مختلف پھل کھا رہے ہیں, ہم اچھی چیزیں کھا رہے ہیں, خدا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں, تو ہم اپنے جسم کی فکر کر رہے ہیں. اب ہماری روح کو بھی, جیسا کہ آپ لوگوں نے بتایا, غذا کی ضرورت ہے. اب مجھے بتائیں, روح کی غذا کیا ہے؟ بہت خوب, روح کی غذا عبادت ہے. انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کی روح پروان چڑھتی ہے, اس کی روح کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں, اگر ہم پانی پینا چھوڑ دیں, اگر ہم کھانا کھانا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ بتائیں, اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ ہمارا جسم اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ہم جی ہم جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جسم اتنا کمزور ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر ہم اپنی روح کی فکر نہ کریں تو ہماری روح جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے گی. اور ایک بات بتائیں, جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں, کل آپ کو آوازیں آ رہی تھیں پیچھے سے, مسلسل گریہ و زاری کی آوازیں آ رہی تھیں. جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے. ہمارا جسم مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے. خدا کے پاس جو چیز جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری روح. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ کیا ہے؟ تو اگر میں صرف جسم کا سوچتا رہوں اور جو چیز اصل میں باقی رہنی ہے, یعنی وہ چیز کہ جس کو اصل میں باقی رہنا ہے, جس چیز کو خدا تک جانا ہے, خدا تک پہنچنا ہے, اگر میں اس چیز کی فکر نہیں کروں گا تو میری کمزور سے کمزور ترین روح خدا کے پاس جاری ہوگی. اور خدا کو ایسی روح چاہیے جو پروان چڑھی ہو. تو ہم نے کہا کہ یہ عبادت, اس عبادت کے ذریعے, دیکھیں ایک عبادت آپ نماز پڑھ کے انجام دیتے ہیں, ایک عبادت آپ روزے رکھ کے انجام دیتے ہیں, اور ایک عبادت آپ فرش عزا پر آ کے انجام دیتے ہیں. یہ سارا رزق ہے. یہ کون سا رزق ہے؟
یہ سب رزق ہے، روح کا رزق ہے. آپ کی روح کو رزق ملتا ہے، آپ کی روح کو غذا حاصل ہوتا ہے. کس طریقے سے؟ انہی عبادتوں کے ذریعے. تو عبادت کتنی اہم ہے. اب ایک بات بتائیں آپ لوگ مجھے، آپ لوگوں سے ایک اور سوال ہے. آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ہم جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ میں مثال کے طور پہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت. بالکل صحیح، بالکل صحیح. میں عبادت جب کر رہا ہوتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں؟ مثال کے طور پہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ. قربتاً اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں عبادت کے ذریعے خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں. یعنی میری عبادت کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ الہی ہونی چاہیے. میری عبادت کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ الہی. الہی نیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں عبادت کس کے لیے کر رہا ہوں؟ خدا کے لیے. میں عبادت خدا کے لیے کر رہا ہوں. اور خدا نے فرمایا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو عبادت خدا کے لیے نہ کی جائے کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جو عبادت خدا کے لیے ہم نہیں کر رہے اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. عبادت کا فائدہ تب حاصل ہوگا کہ جب میں خدا کی ذات کے لیے عبادت کر رہا ہوں گا. اب مثال کے طور پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو. اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اگر میں یہ نماز جو پڑھ رہا ہوں، جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اگر میں یہ نماز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ دیکھو مجھے دیکھیں گے اور میری تعریفیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری نماز خدا کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا. تو میری عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے بتائیں مجھے؟ اللہ کے لیے، خدا کے ذات کے لیے میری عبادت ہونی چاہیے. دیکھیں ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ ایک شخص بہترین، یہ واقعہ غور سے سنیے گا، آپ سب کی توجہ میری طرف ہو. دیکھیں واقعہ کہ ایک شخص بہترین عبادت کرتا تھا. ایک دن اس شخص نے سن لیا، کیا سنا؟ کہ لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ بھائی وہ عبادتیں کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، بہترین طریقے سے خدا کی بارگاہ میں عبادت کرتا تھا. اس نے سن لیا کہ کوئی اس کی کیا کر رہا ہے؟ تعریف کر رہا ہے. اب جب اس نے یہ سنا تو اس کو اچھا لگا کہ لوگ جو ہے میری تعریفیں کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس نے کیا کیا، اس نے بولا یہ جو لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں، اب میں ایک کام کرتا ہوں، ایسا کام کرتا ہوں کہ یہ لوگ میری اور زیادہ تعریفیں کریں. اس نے یہ سوچا کہ میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں کہ یہ لوگ میری اور زیادہ تعریفیں کرنا شروع ہو جائیں. اس نے بولا ٹھیک ہے، اب میں فجر کی نماز سے 2 گھنٹے پہلے مسجد میں آ جاؤں گا آدھی رات کو. لوگ کہیں گے واہ کیا عبادت کرنے والا ہے. اب کیا کرتا ہے وہ؟ یہی کام کرتا ہے، آدھی رات کو تقریباً رات کے 2 بجے مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہ بندہ آ گیا ہے کس کے لیے؟ عبادت کرنے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھیں. ہدف کیا ہے؟ کہ لوگ دیکھیں اور لوگ پھر تعریفیں کریں. اب اس ہدف کے ساتھ مسجد میں آ گیا کتنے بجے؟ رات کے 2 بجے. اب جب مسجد میں داخل ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، مسجد بالکل خالی ہے. کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا جو رخ ہوتا ہے قبلے کی طرف کر لیتا ہے. جیسے یہاں پر قبلہ اس طرف ہے، اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے بیٹھ جاتا ہے اور انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ پیچھے سے جیسے ہی کوئی آئے گا میں فوراً کیا کروں گا؟ عبادت شروع کر دوں گا تاکہ لوگ دیکھیں میں عبادت کر رہا ہوں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایک دم سے اس کو پیچھے دروازے سے آہٹ سی محسوس ہوتی ہے، ایک آواز آتی ہے. اب جیسے ہی اس کو آواز آتی ہے اب اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی آ گیا، اب میں عبادت شروع کر رہا ہوں. شروع کر دیتا بہترین عبادت، نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے، 11 رکعت نماز شب مکمل ادا کرتا ہے. دیکھیں عبادت نہیں کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی آواز آئی، دروازے کی آواز آئی، اب اس کو اطمینان ہو گیا کہ کوئی آ گیا ہے، اب مجھے عبادت کرنا شروع کر دینا چاہیے. عبادت شروع کر دی اس نے، اب کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. جب یہ نماز پڑھ لی پھر ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ اب میں ذرا دیکھوں کہ یہ لوگ جو ہیں، اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور میرے بارے میں باتیں کر رہے ہوں گے. اس نے جیسے ہی پلٹ کے اپنا رخ دروازے کی جانب کیا تو اس نے کیا دیکھا کہ دروازے کی چوکھٹ پہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اب اس جانور کا لفظ بار بار استعمال نہیں کیا جا سکتا اس منبر پہ. تو اس نے اپنی ساری عبادت
ایک جانور کے لیے کی. کس کے لیے کی اس نے ساری عبادت؟ اتنی محنت, آدھی رات کو اٹھ کے آیا, وضو کیا, پتہ نہیں سردیاں تھی گرمیاں تھی نہیں معلوم, جس حالت سے وہ اٹھ کے آیا, نماز پڑھی, بہترین نماز پڑھی, لیکن اس کی یہ نماز کس کے لیے تھی؟ وہ جو پیچھے ایک جانور موجود تھا اس کے لیے اس نے پوری. کیا ہوا فائدہ؟ دیکھیں, یقین جانیں اگر ہم اپنی عبادتوں کو خدا کے لیے انجام نہیں دیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ان ساری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں, ہماری نیت الہی ہونی چاہیے, ہم خدا کے لیے, ہمارا سارے کام خدا کے لیے ہونے چاہیے. جب رسول اللہ سے کسی نے کہا, دیکھیں آخری کیونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے تو بس ایک مختصر واقعہ بیان کر کے ربط مصائب کی طرف آؤں گا. دیکھیں کیا کہتے ہیں, رسول اللہ سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بلال حبشی سے اذان دلوا رہے ہیں, آپ بلال حبشی سے اذان کیوں دلوا رہے ہیں؟ یہ تو ہم میں سے نہیں ہے, یہ تو غلام ہے, اس کی نسل اور نسب کا تو معلوم ہی نہیں ہے, اس کا تو چہرہ کالے رنگ کا ہے. یہ ساری باتیں رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں لوگ. کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ یہاں کا نہیں ہے, یہ اس علاقے کا نہیں ہے, یہ تو ایک غلام ہے, اب اس سے اذان دلوا رہے ہیں. اللہ حضرت بلال وہ تھے جو شین نہیں بول پاتے تھے, سین ان کی زبان سے نکلتا تھا, وہ اشہد ان کی جگہ اشہد ان کہتے تھے. اب دیکھیں, اب یہ سارے اشکالات کر رہے ہیں لوگ کس پہ؟ حضرت بلال پہ. رسول اللہ دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. رسول اللہ جواب دیتے ہیں کہ بلال وہ ہستی ہے کہ اگر یہ بلال اذان نہیں دے گا تو سورج بھی طلوع نہیں کرے گا. یعنی یہ ہستی ہے. رسول اللہ حضرت بلال کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ دل دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ حضرت بلال کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ تقوی دیکھ رہے ہیں. یہ خدا قرآن میں فرماتا ہے نا, انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ سب سے اعلیٰ رتبہ کس کا ہے دنیا میں؟ جس کا سب سے زیادہ تقوی ہے. دیکھیں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم لوگ چہرہ دیکھتے ہیں, ہم لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے ہیں, ہم لوگ انداز بیان دیکھتے ہیں, ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں. خدا کہتا ہے نہیں, تم یہ دیکھو تو یہ کتنا عابد ہے, کتنا زاہد ہے, کتنی عبادت کرتا ہے, کتنا مجھ سے ڈرتا ہے. خدا کے نزدیک جو تقوی رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ اس کا مقام جو ہے بالا تر ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے معیارات کو تبدیل کریں. دیکھیں جس کی بھی نیت میں تھوڑا سا بھی کوٹ پایا جاتا تھا نا, وہ کربلا تک نہیں پہنچ سکا. کربلا میں وہی پہنچ سکے کہ جن کی نیت مکمل الہی نیت تھی. پتہ ہے کہ اس راہ میں شہادت ہے, سب معلوم ہے کہ کس قسم کی قربانی دینی ہے, لیکن یہی لوگ ہیں جو حسین کے ساتھ شامل ہوئے. دیکھیں امام حسین علیہ السلام سب کو بتا دیتے ہیں شب عاشور کہ آپ سب کو شہید کیا جائے گا, آپ سب شہید ہوں گے. حتیٰ اصحاب کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ تمہاری شہادت کی جگہ کون سی ہے, اس جگہ پہ اس مقام پہ تم شہید ہوگے. سب کو معلوم ہے, لیکن نیت کیونکہ خدا کے لیے ہے, نیت کیونکہ الہی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہی اصحاب ایک ایک کر کے روز عاشور نذرانہ شہادت پیش کرتے ہیں, ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں, ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ اصحاب سارے شہید ہو چکے ہیں, اور اصحاب کے بعد جوانان بنو ہاشم بھی شہید ہو چکے ہیں. اب امام حسین علیہ السلام وداع کرنے کے لیے خیموں میں داخل ہو رہے ہیں. میرے مولا وداع کے لیے خیموں میں آ رہے ہیں, رخصت لینے کے لیے خیموں میں آ رہے ہیں. کہتے ہیں تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام سید السجاد کے پاس آتے ہیں, اپنے بیٹے سجاد کے پاس آتے ہیں, بیٹوں کے قدموں کی جانب بیٹھ کر بیٹوں کے قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں. اللہ اکبر. شاید مولا یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ یہی قدم وہ قدم ہیں کہ جن پیروں پر بیڑیاں چلائی جائیں گی, جن کو باندھا جائے گا. سید سجاد پوچھتے ہیں بابا کیا ماجرا ہے؟ تو امام حسین کیا کہتے ہیں
وصیتیں کرتے ہیں, نصیحتیں کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ اب مجھے مقتل کی طرف جانا ہوگا. جیسے ہی سید سجاد یہ سنتے ہیں کہ اب بابا مقتل کی جانب جانا چاہ رہے ہیں تو ایک مرتبہ تڑپتے ہوئے پوچھتے ہیں این عمی العباس, میرے چچا عباس کہاں ہیں کہ آپ کو مقتل کی جانب جانا پڑ رہا ہے؟ تو امام حسین کہتے ہیں عباس کے تو نہر کے کنارے ہی دشمنوں نے بازو قلم کر دیے, عباس کو تو نہر کے کنارے ہی شہید کر دیا. یہ سن کے تڑپ کے مولا سجاد اپنے بابا سے پوچھتے ہیں بابا این اخی علی اکبر, میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ تو اس مرتبہ امام حسین کہتے ہیں تم کس کس کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے, تم کس کس کے بارے میں مجھ سے سوال کرو گے؟ اگر کوئی مرد باقی ہے تو یا وہ تم ہو یا میں ہوں. عجیب ودا ہے. معلوم ہے کہ اب جو امام جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے. بی بی زینب سے کہتے ہیں بہن زینب میرا پرانا کرتا لے آؤ. پرانا کرتا؟ کہتے ہیں ہاں پرانا کرتا لے آؤ تاکہ یہ میرا پرانا پھٹا کرتا دیکھ کر شاید یہ لعین اس کرتے کو میرے جسم پر باقی رہنے دیں. اللہ اکبر. جیسے ہی حضرت زینب کرتے کو لاتی ہیں تو مولا حسین ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کرتے ہیں. شاید یہ بتانا چاہتے ہوں کہ ہاں یہ وہی ہاتھ ہیں کہ شام غریبہ کے بعد جن ہاتھوں پر رسیاں باندھی جائیں گی. اللہ اکبر. جب مولا حسین ودا کر کے باہر نکلتے ہیں اپنے ذوالجناح پر سوار ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ ذوالجناح سے کہتے ہیں کہ مقتل گاہ کی جانب چلو, میدان جنگ کی جانب چلو. لیکن اب یہ ذوالجناح اپنا قدم آگے نہیں بڑھا رہا. مولا حسین کہتے ہیں میرے سارے اصحاب اور اعوان شہید ہو چکے ہیں, اب کیا تو بھی میرا ساتھ نہیں دے گا؟ ایک مرتبہ ذوالجناح اپنی گردن کو اپنے اقدام کی طرف جھکاتا ہے. مولا حسین کی جیسے ہی نظر قدموں کی جانب پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک 4 سالہ بچی ذوالجناح کے قدموں سے اپنے آپ کو لپیٹی ہوئی ہے. مولا گھوڑے سے نیچے آتے ہیں, کہتے ہیں بیٹی سکینہ کیا ماجرا ہے؟ سکینہ کہتی ہے بابا جو بھی مقتل کی طرف گیا ہے وہ واپس نہیں لوٹا. بابا میں آپ کے سینے پہ سوتی ہوں, مجھے اپنے سینے پہ سلا لیجئے. شاید مولا حسین نے یہ کہا ہو کہ بیٹی اب کے بعد میرے سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا, تمہیں اگر سونا ہو تو یا ماں کے سینے پہ سو جانا یا اسی خاک پہ سو جانا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.
बस लिया मेरी सकीना को बताओ ना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। हमेशा से मेरा बिस्तर मेरे बाबा का सीना था, मगर एक दिन फूफी के साथ ये मकतल में देखा था। मेरे बाबा का कातिल भी उसी सीने पे बैठा था, बुलुए उसके पर मंजर से गिर कर वार करता था। लगा है जो तुम्हारे हाथ पर वो खून किसका है अपनी उंगलियां जैसे किसी खंजर को रोका है। सकीना को बताओ ना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। यहाँ कोई नहीं आएगा है चारों तरफ तेरा नकाब बना डाओ, देख लूं एक बार मैं चेहरा। न जाने क्यों मुझे याद आती है दादी मेरी ज़हरा, मेरी तरह तुम्हारे रूप भी क्या ज़ख्म है गहरा। मेरे चेहरे पे ज़ालिम की अंगूठी के निशानों का ज़ईफ़ा वास्ता तुमको मेरे अपनी कानों का। सकीना को बताओ ना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। हाय हाय अली अकबर अरमान सब नाम को शागे शहानी अब सोच के आसानी न तुझे कोई जवानी कैसा तुम कर हाय हाय अली अकबर। 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, वो बेटियों वाला है मेरा खून नहाया। ये क्या हुआ दिल पर हाय हाय अली अकबर। माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी। अब क्या करूँ जी कर हाय हाय अली तुम चिड़ियाँ ले जन्म तोड़ रहे हो, मुँह से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो। क्यों रोते हो दिल पर हाय हाय अली अकबर हाय हाय। पहले तो कागज पे उठ जाते थे बेटा, अब तेरी सदाओं में भी पहलू नहीं बदला। क्या हो गया दिल पर हाय हाय अली अकबर। जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर, एक याद सोए कर दो गला जाती है महशर। दिल रोता है कैसे